لیکن خدا کے لیے اس فوج پہ تنقید مت کریں. ایک ایسے شہید کے گھر جائیں جس نے اپنا سارا کچھ اپنے بچوں کی جو پرورش ہے اس باپ نے جو اپنے سامنے کر سکتا تھا، جو اپنے بچوں کے لیے جس کا پیار بہت ضروری تھا، اس نے آپ کے بچوں کے لیے اپنے بچے سیکریفائز کیے. اس نے اپنے آپ کو سیکریفائز کیا. جان سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. اپنی جان دینا کوئی مذاق نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی 50,000 کے لیے، لاکھ کے لیے، 2 لاکھ کے لیے اپنی جان دے سکتا؟ تو ٹرائی کریں. کوئی جو تنقید کرتا ہے فوج پہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پہلے بچے فرنٹ پہ بھیجیں اور ذرا 1 ہفتہ نکالے اور اس کے بعد تنقید کریں. جو فوج کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے اس کو پہلے اپنے بچے دیکھنے چاہیے اور ان شہیدوں کے بچے دیکھنے چاہیے جن کے پاس کوئی نہیں رہا، ان کا کمانے والا نہیں رہا، ان کو پیار کرنے والا نہیں رہا، ان کے لیے سوچنے والا، ان کے لیے ان کی زندگی آگے گزارنے والا کوئی نہیں رہا. لیکن اس نے کس کے لیے یہ سارا کچھ کیا؟ آپ کے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے. لیکن اتنی شرم کی بات ہے کہ جب لوگ فوج پہ تنقید کرتے ہیں. سب سے زیادہ افسوس مجھے کس دن ہوا؟ جس دن میں نے کسی شہید کے مجسمے کو اٹھا کے کسی کو کسی جگہ پہ پھینکتے دیکھا. وہ شہید جس کے بارے میں جب اس نے کارگل کی لڑائی لڑی تو کارگل کی لڑائی میں جب وہ آگے بڑھ رہا تھا تو تقریباً اس کے سارے ساتھی جو ہے وہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے. اور کرنل شیر نے جب آخری حملہ کیا دشمن کی فوج کے اوپر تو وہ تقریباً اکیلا تھا، اور وہ دشمن کی فوج کے کیمپ میں گھس گیا. ان کے کیمپ میں جا کے اس نے وہاں پہ بندے مارے، اور جب اس کو گولیاں لگی اور وہ شہید ہوا تو وہاں کا جو ان کا افسر تھا اس نے کرنل شیر کی لاش واپس بھیجتے ہوئے اس کی جیب میں ایک پرچی لکھی کہ اس کے لیے پاکستان کی فوج کو لکھا کہ یہ بہت ہی عظیم بہادر سپوت تھا جو بڑی ہی جواں مردی سے اور بہادری سے لڑا. اور اس فوجی نے لکھا کہ ہم اس کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ فوج اس کو کوئی بہت بڑا اعزاز دے. اور ہم نے کیا کیا؟ ذرا سوچیں ہم نے کیا کیا. ہم نے اسی شہید کا مجسمہ اٹھایا اور اٹھا کے غلاظت میں پھینک دیا. میں یہ سب لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو کے اپنے ملک کے خلاف نہیں جانا. ہمارا دشمن صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک اندر سے کھوکھلا ہو جائے، اور اس کو کھوکھلا کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ کی فوج کو کمزور کر دیا جائے، آپ کی قوم کو اپنی فوج کے خلاف کر دیا جائے. کسی بھی دنیا میں آپ اگر کسی کے خلاف سب سے بڑا کوئی مورچہ لگا سکتے ہیں تو کیا لگا سکتے ہیں؟ اس کی اپنی قوم کو فوج کے خلاف کر دیں. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، اور آپ کے ذریعے جو یہاں پہ میڈیا کے ذریعے ساری قوم سے گزارش ہے، سیاستدانوں پہ جتنی مرضی کرٹیسائز کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں امپروو ہونا چاہیے، اور جو کمی ہم میں ہے ہمیں سدھرنا بھی چاہیے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ دودھ سے دھلا ہوا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، اور ہمیں سب کا پتہ، کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں. سب کے اندر کیا ہے وہ ہمیں بہت ساری باتیں پتہ ہیں، پر چپ ہے. عزت کے لیے بھی، احترام کے لیے بھی، سب کے لیے
آسان ہے بہت ساری انگلیاں ایسے کرنا، یہ 4 انگلیاں کو، یہ 3 انگلیاں اور یہ سب بھول جاتے ہیں، بس ایسے کرتے ہیں۔ اپنی طرف جو آتی ہیں انگلیاں اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ آج کا دن ہمیں اس عہد کی یاد دلاتا ہے جو عہد اس ملک کے ساتھ ہم سب بطور پاکستانیوں کو کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا۔ اگر اس ملک کو قائم رکھنا ہے تو اس ملک میں جو ہماری فوج ہے اس کا مضبوط رہنا بہت ضروری ہے۔ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ KPK میں ہو رہا ہے، جو کچھ سندھ کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے، جو ساؤتھ پنجاب میں ہو رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، جو گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے، اس کی ہر چیز کے پیچھے آپ کا دشمن ملک ہے جو فنڈنگ بھی کر رہا ہے، جو اس کے اندر لوگوں کو اکسا بھی رہا ہے، جو اس کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس ملک کے خلاف اکٹھی کی جا سکے۔ یہ جو ایک بس کے اوپر جو ابھی ذکر کیا، ایک بس کے اوپر اتار کے ایک خاص صوبے کے لوگوں کو مارنا، یہ صرف کسی ایک صوبے کے لیے نہیں تھا، یہ پاکستان کے خلاف تھا۔ آپ سوچیں اگر ہر صوبے میں دوسرے صوبے کے لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارنا شروع کر دیں تو کیا بنے گا؟ یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس ملک کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور ہمیں سب کو اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو بتائیں، ہاں تنقید کرو جتنی مرضی کرو، پر ان کے لیے تنقید جو اپنی جان آپ کے لیے دیتے ہیں۔ ہر روز کون سا دن ہے جب ہمیں کسی شہید کی شہادت کی خبر نہیں آتی جو فوجی تھا؟ کون سا دن ہے؟ ہر روز کوئی نہ کوئی فوجی جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔